اسی طرح سے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پوری دنیا کے لوگوں میں سے آپ کو کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے رضی اللہ تعالی۔ پوچھا گیا مردوں میں سے، کہا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزوں کے ساتھ مجھے محبت ہے، اور ایک چیز آپ نے ذکر فرمائی، فرمایا النساء، میری بیویاں، ان کے ساتھ مجھے محبت ہے تمہاری دنیا میں سے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے اور تعلیم دے رہے، سکھا رہے کہ خامد بیوی کے ساتھ محبت کرے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرہ، اللہ کے رسول کے گھر والیاں، یقیناً وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت رسول بھی محبت کرتی تھی اور بحیثیت خامد بھی محبت کرتی تھی۔ اور اگر خامد اور بیوی دونوں کی نیت ہو، یعنی اس نیت سے محبت کرتے ہیں تاکہ وہ حرام محبت سے بچ جائے، وہ بدکاری سے بچ جائے، اور پاک دامنی کی نیت کے ساتھ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے ان کی آپس میں محبت عبادت شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے مختلف صدقے بتائے کہ فلاں عمل بھی صدقہ ہے، فلاں عمل بھی صدقہ ہے، تو وہیں پر آپ نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک بندہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرتا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ کہا اس کو گناہ ہوتا۔ فرمایا اسی طرح سے اگر حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اجر دیتا ہے۔ تو اگر خامد اور بیوی کی یہ نیت ہوگی، خامد یہ نیت رکھے کہ میں بیوی کے ساتھ اس لیے محبت کروں تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں، میں بدکاری سے بچ جاؤں، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، تو اس نیت کی وجہ سے بیوی کے ساتھ محبت کرنے پر انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر بیوی کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ، گھر والے کے ساتھ اس لیے محبت کروں تاکہ میں پاک دامن رہوں، میری عصمت محفوظ رہے، میرا کردار محفوظ رہے، تو اس نیت کی وجہ سے، حرام سے بچنے کی نیت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اس نیت کے اوپر اس عورت کو بھی اجر ملے گا۔ تو اس محبت کی اسلام اجازت دیتا ہے، اس محبت کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسی محبت ہے جسے اسلام حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ جس محبت کو اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، شروع کی بات آپ کو بتایا تھا کہ جو محبت انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو محبت انسان کی روح کی پاکیزگی کے مطابق ہے، جس محبت سے انسان کے دل کی سلامتی برقرار رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اسلام اس محبت کی اجازت دیتا ہے۔ اور جو محبت انسان کی فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اسلام ایسی محبت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام اس طرح کی محبت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب جو محبت ناجائز اور حرام ہے، جو محبت ناجائز اور حرام ہے، اور یہ بات یہاں پر یاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارا نقصان ضرور ہے، یا تو دینی نقصان ہوگا یا دنیاوی نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز اور کام کو حرام کر دیا ہے جس کے اندر ہمارا دینی یا دنیاوی نقصان ہے۔ تو جس محبت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اس محبت کے اندر ہمارا دینی نقصان بھی ہے، ہمارا دنیاوی نقصان بھی۔ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ ہر بات اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حرام اور ناجائز محبت، یعنی جس محبت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور اسی طرح سے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، ان میں سب سے پہلے آتی ہے
شرکیہ محبت۔ شرکیہ محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ کسی مخلوق کے ساتھ ویسی محبت کرے جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ویسی محبت اگر بندہ کسی مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے تو علماء کہتے ہیں یہ شرک فی المحبت ہے، یہ محبت کے اندر شرک کر دیا اس نے، اور علماء کے نزدیک یہ شرک اکبر ہے، ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، ان تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ جو اللہ چاہتا ہو وہی بولے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو وہی کرے، جہاں پر اللہ کی رضا ہو وہی اپنا مال خرچ کرے، اور جن کاموں کے اندر وقت لگانا اللہ کو پسند ہو انہی کاموں کے اندر وقت لگائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرے، اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے رک جائے، اور اسی طرح سے جن چیزوں کو اللہ نے پسند نہیں کیا ان کو ناپسند کرے، اور جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن اشخاص سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کاموں سے، جن جگہوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے بھی، ان جگہوں سے بھی، ان اوقات سے بھی، اور اسی طرح سے ان حالات سے بھی محبت کرے، اور اپنی پسند یا ناپسند کو اور اپنی ترجیحات کو اللہ تعالیٰ کی پسند یا ناپسند کے تابع کر دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آگے، اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اطاعت کرتے ہوئے، فرمانبرداری کرتے ہوئے خود کو جھکا دینا، انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ، تعظیم کی انتہا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اب جو بندہ اس طرح کی محبت اگر اللہ کے سوا کسی کے ساتھ کرے گا تو وہ بندہ اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اس نے اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا انداد بنا لیتے ہیں۔ انداد نت کی جمع ہے، یعنی ان کو اللہ کے برابر کر لیتے ہیں، اللہ کے برابر ان کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے سوا جو شریک بنا لیے ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اب کوئی بندہ اپنے معبودوں سے محبت کرے یا بتوں سے محبت کرے یا پیروں سے محبت کرے، مشائخ اور اسی طرح سے مرشد سے محبت کرے، اس قسم کی محبت، یا اسی طرح سے کسی عالم کے ساتھ، امام کے ساتھ اس طرح کی محبت کرے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ یا اپنی محبوبہ کے ساتھ اس قسم کی محبت کرتا ہے تو وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اس قدر محبت کہ صرف اپنے محبوب کی رضا مقصود ہے بس۔ پیر صاحب نے جو کہہ دیا آنکھیں بند کر مان لی، بند کر کے مان لی۔ مرشد نے جو حکم دے دیا اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن مرشد کا حکم ہے، ٹال نہیں سکتے۔ پیر اور شیخ کا آرڈر ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیر کو اس نے اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ کی محبت جیسے ہونی چاہیے تھی ویسی محبت اپنے پیر، مرشد اور شیخ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ چیز آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کو۔ دیکھنا چاہیے ہمیں کہیں ہمارے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ویسی محبت تو نہیں ہے جیسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا یا اس کی ناراضگی کو دیکھتے، اور اگر ہم کسی سے اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں صرف اسی کی رضا یا ناراضگی کی فکر رہتی ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے ہم اس کے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں جو محبت صرف خالق کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس محبت کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔
اس محبت کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. یہ محبت اسلام کے اندر ناجائز ہے. اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں کہ ہمارے دل میں کسی مخلوق کے لیے ویسے محبت ہو جیسی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اور دوسرے نمبر پر جس محبت کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے غیر محرم کے ساتھ محبت کرنا. غیر محرم کے ساتھ محبت کرنا, مرد ہو یا عورت, مرد کرے یا عورت کرے, دونوں کا یہی حکم حرام. اسی طرح سے اس میں ہم جنس پرستی بھی شامل ہے. ہم جنس پرستی, مرد مرد سے محبت کرے, عورت عورت کے ساتھ محبت کرے, شہوت والی. اور آج ماڈرن زمانے کے اندر جناب ہم جنس پرست جو ہے ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, ان کی آزادی کی بات کی جاتی ہے. ہم جنس پرست شادیاں کر رہے ہیں. کافر جو کر رہے تھے, مسلمانوں کے اندر بھی بیماری آ گئی. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا. برطانیہ کی عدالت میں ایک عجیب سا مقدمہ پیش ہوا, کیس پیش ہوا. مقدمہ یہ تھا کہ دو لڑکیاں جو مسلمان تھیں انہوں نے عدالت کے اندر درخواست دی, ہم دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں. کلمہ پڑھنے والی مسلمان, کہا ہم دونوں شادی کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ وہاں پر یہ سب کچھ چلتا ہے اور یورپ کے اندر اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے, وہاں پر قانون موجود ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکیاں تو مسلمان ہیں, ان کا دین اسلام ہے, جج نے کہا جو عیسائی تھا. کس نے کہا؟ جج نے کہا جو عیسائی تھا. کہا کہ تمہاری یہ درخواست منظور نہیں کی جاتی کیونکہ تمہارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, لہذا تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں, جاؤ سوچ کر آؤ, پوچھو, مشورہ کرو. تمہارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں. وہ چلی گئی. 1 مہینہ جانے کے بعد جب واپس آئی تو اپنی اس بات کے اوپر قائم تھی اور کہا نہیں, ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے, ہمارا دونوں کا نکاح کر دو. اور پھر ان کا نکاح کر دیا. یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اس محبت کو کس نے جائز کہا؟ یہ اس طرح کی محبت حرام ہے, ناجائز. اور اس قسم کی محبت اسلام مخالفت کرتا ہے. اس قسم کی محبت کا اسلام بائیکاٹ کرتا ہے. اور اس قسم کی محبت کے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں, اسلام نے ان تمام وسائل ذرائع کی جڑوں کو کاٹا ہے. جو راستہ اس محبت کی طرف جاتا ہے, اسلام نے وہ راستہ اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی ہے. جو دروازہ ایسی محبت کی طرف کھلتا ہے, اسلام نے اس دروازے کو بند کیا. ایسی محبت کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں. مرد عورت کے ساتھ محبت کرے, عورت مرد کے ساتھ محبت کرے, غیر محرم کی محبت اسلام کے اندر حرام. اسلام کے اندر نکاح سے پہلے, نکاح کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں. جو مرضی جو کہتا رہے گا. اسلام کے اندر اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں, ہم اسلام کو مانتے ہیں, اللہ کے دین کو مانتے ہیں, تو اللہ کے دین اسلام کے اندر غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کا, نکاح سے پہلے, نکاح کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں. اس محبت کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا. اسلام مرد اور عورت کے درمیان صرف ایک محبت کو جائز سمجھتا ہے, اور وہ کب؟ جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے. اس لیے اسلام کے اندر یہ بوائے فرینڈ, یہ جناب گرل فرینڈ, اس کا کوئی تصور نہیں, کوئی تصور نہیں اس کا. اور آج مسلمان جناب مغرب سے, یورپ سے اس قدر مرعوب, ان کے کلچر کو, ان کی تہذیب کو آہستہ آہستہ سے قبول کر رہے ہیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اسلام محبت سے تو نہیں روکتا ہے, اسلام محبت سے کہتے ہیں نہیں روکتا ہے. بھائی اسلام واقعی محبت سے نہیں روکتا ہے, لیکن جو محبت انسان کو حرام کی طرف لے کر جائے, جو شہوت پرستی کا دروازہ کھولے, جو بدکاری کا دروازہ کھولے, اسلام اس محبت کو حرام کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. علماء فرماتے ہیں اللہ نے یہ کہہ کر زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا. اور یہ جو اس طرح کی محبت ہے، لڑکی لڑکے کی محبت، مرد عورت کی غیر محرم کے ساتھ محبت، اس کا نتیجہ زنا کے اوپر ہی نکلتا ہے. اس لیے اسلام اس محبت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. اور اب تو جناب کئی مسلمان جو ماڈرن کہلاتے ہیں، والدین ہیں، وہ اس بے حیائی کو قبول کر چکے ہیں. ماڈرن زمانہ ہے، جدید دور کا تقاضا ہے. اور کچھ ایسے مفتی بھی دستیاب ہو جاتے ہیں، ایسے مفتی بھی دستیاب ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں رضامندی سے ہو تو وہ زنا نہیں ہے، وہ سب کچھ جائز ہے. تو اس قسم کی محبت کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی تصور اسلام کے اندر اس محبت کا نہیں. اور پھر یہ جو محبت ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. تو چاند ایک کا ذکر کروں گا اشارتاً. اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ بعض اوقات غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ محبت بندے کو شرک تک پہنچا دیتی ہے. جس شرک کے بارے میں ابھی میں بات کر رہا تھا، یعنی غیر محرم مرد یا عورت کے ساتھ مرد یا عورت کو اتنی محبت ہو جاتی ہے جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اب ایک کہنے والا اپنی محبوبہ کو یا ایک کہنے والی اپنے محبوب کو کہتی ہے چاہا ہے تجھ کو رب سے بھی زیادہ. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تجھ کو زیادہ چاہ. یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ کفر نہیں ہے. اگر رب سے زیادہ کسی مخلوق کو چاہیں گے اللہ کے ساتھ نہ صرف شرک ہے بلکہ رب کے ساتھ کفر ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ایک نے کہا اشعار لکھتے ہوئے محبوبہ کے بارے میں کہتا ہے میرا تجھ سے رات کو باتیں کرنا ایسے ہے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر اس طرح کی جملے، اس طرح کی باتیں وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ اس قسم کی جو محبت ہے غیر محرم کے ساتھ محبت بعض دفعہ بندے کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور اسی طرح سے اس طرح کی محبت بعض اوقات انسان کے مرتد ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. بندہ مرتد ہو جاتا ہے. بڑی مثالیں اس کے اوپر موجود ہیں، بڑے واقعات موجود ہیں. تاریخ کو اگر اٹھائیں تو موجودہ دور کے واقعات کو دیکھیں، بڑے واقعات موجود ہیں. جدید دور کے اندر اسی زمانے کی بات لے لیں. کئی مسلمان ہیں، مسلمان لڑکا ہے، غیر مسلم کافر لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کے گھر والوں نے شرط لگائی تم ہندو ہو جاؤ. وہ ہندو ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے. لڑکی کو پانے کی، لڑکی ہے مسلمان تھی، ہندو کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، کافر کے ساتھ محبت کے اندر گرفتار ہوئی اور یہ غیر محرم کی محبت اس نے اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا. مرتد ہو رہے، اسلام کو چھوڑ رہے. تو آج جو لوگ کہتے ہیں جی یہ محبت ہونی چاہیے، محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے دوستیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس سے بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور شیطان ایسا بہکاتا ہے اس محبوب کو یا محبوبہ کو بندے کی نظر میں ایسا بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کے سامنے پھر ایمان، اسلام کی، دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. وہ کہتا ہے بس مجھے میرا محبوب مل جائے، یا وہ عورت کہتی ہے بس مجھے جو ہے نا، مرد کہتے ہیں میری محبوبہ مل جائے. یہ ہے حرام محبت جس کی اسلام نے اجازت. اور یاد رکھیے کسی نبی کی شریعت کے اندر بھی، کسی نبی کی شریعت کے اندر بھی زنا اور بے حیائی حلال نہیں تھی. تمام نبیوں کی شریعتوں کے اندر زنا حرام تھا، بے حیائی حرام تھا. سارے نبی حیا کا درس دیتے رہے اور تمام نبی نکاح کی ترغیب دیتے رہے. کسی نبی کی شریعت میں نکاح کے بغیر، نکاح سے پہلے مرد عورت کے درمیان محبت کی اجازت ہو، کسی نبی کی شریعت میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور آج یہودی اور عیسائی اگر اس راستے پر چل پڑے ہیں تو وہ اپنے دین سے باغی ہو چکے ہیں. ہم بھی اپنے دین سے باغی ہو جائیں.
ہم بھی اللہ رسول کی بغاوت کر دیں, ہم بھی اسلام اور دین کی تعلیمات کو پیسے پوچھ ڈال دیں. اور پھر یہ جو محبت ہے, حرام محبت, غیر محرم کے ساتھ محبت, بعض اوقات انسان کے دل میں یہ اس قدر دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے کہ مرتے دم تک یہ محبت نہیں نکلتی, اور بندے کا خاتمہ خیر کے اوپر نہیں ہوتا, ایمان پر نہیں ہوتا. صرف ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا جو ابھی ماضی قریب کا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہے. ویسے میں نے آپ کو بتایا تاریخ کے اندر بڑے واقعات ہیں, لیکن وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. ایک یہاں کے شیخ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد البراق. ان کا ایک لیکچر ہے, درس ہے ان کا. اس کا عنوان ہے کہ کیا مرنے سے پہلے لوٹنا ہے, یعنی مرنے سے پہلے توبہ کر لو. اس عنوان کے اوپر ان کا درس ہے. تو انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا. نوجوان کون ہے؟ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے. اس کا واقعہ بیان کیا. کہا کہ وہ کسی کافر ملک کے اندر گیا. وہاں پر وہ جب گیا تو ایک غیر مسلم جو عورت تھی, جب وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو اس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی. اور ایسی محبت ہوئی کہ یہ جناب انتظار کرنے لگا اس کا, اس کی راہ دیکھنے لگا. جب آتی تو اس کے ساتھ بیٹھتا اور آگے جو بھی معاملات ہوتے. کہتے ہیں کہ یہ اس محبت نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ ایک دن اس کی محبوبہ نے آنے میں دیر کر دی. اب یہ بڑا بے چین ہے, انتظار کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئی, دروازہ اس نے کھولا تو اس کی محبت کے اندر ایسا اندھا ہو گیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی. اسی حالت کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی, روح قبض کر گئی. اب ذرا بتائیں اس کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوا؟ اس کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوا؟ اس عورت کو سجدہ کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی. ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اس کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوا؟ آج تو یہی کہہ دیا جاتا ہے نا, اور آج خاص طور پر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اور اللہ کے بندو, بعض اوقات ایک نظر, ایک بری نظر انسان کے دل کی حالت کو, دنیا کو اس قدر بدل دیتی ہے, دوبارہ ایمان واپس نہیں آتا. بعض اوقات کسی غیر محرم کے ساتھ محبت دل کی گہرائیوں میں اتنی اتر جاتی ہے کہ دوبارہ ایمان واپس نہیں آتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج لوگ جناب دھڑا دھڑ کر رہے ہیں دوستیاں, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, اور پتہ نہیں کن کن بلاؤں کے اوپر. حلال سمجھا ہوا ہے, بلکہ الٹا اس کے جائز ہونے کے دلائل دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ محبت کیسے حرام ہو سکتی ہے. اور شیطان نے ایک اور بہانہ دے رکھا ہے, جی ہم تو شادی کے لیے محبت کر رہے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. یہ سب صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کا اور جنسی تسکین اور ہوس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے, ورنہ اور کچھ بھی نہیں. اور کچھ بھی نہیں, یہ سب دھوکہ ہے. تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جی, بندے کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ غیر محرم سے محبت کی وجہ سے, اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے. محبت اتنی اتر جاتی ہے دل میں, اتنی گہری اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے کہ پھر بندے کو آخر میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ایمان سے خارج, دین سے خارج, اسلام سے خارج, مرتد ہو کر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. کفار کی مشابہت, اور اسی طرح سے حقوق کے اندر کمی اور کوتاہی. اب عام طور پر جو لوگ اس طرح کی محبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں جی. اپنے محبوب کے ساتھ, اپنی محبوبہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں, اور والدہ 5 منٹ کے لیے بلا لے تو جناب آگے سے گلا پھاڑ کر چیخیں گے, چلائیں, اور اسی طرح سے پتہ نہیں کیا کچھ کہیں. گھنٹوں گھوم رہے ہیں باہر. جس کے ساتھ محبت ہے غیر محرم, اتنی محبت گھنٹوں وقت گزارا جا رہا ہے, بلکہ بعض دفعہ تو کئی دن گزارے جا رہے ہیں, لیکن والدین کی خدمت کے لیے چند لمحے بھی نہیں. والدین کو ضرورت ہے خدمت کی, کوئی پتہ نہیں. تو حقوق, والدین کے حقوق کو ضائع کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے, یہ تو ایسی بلا ہے, پڑے ہوئے گھنٹوں پڑے ہوئے کمرے کے اندر.
16 گھنٹے 18 گھنٹے پڑے ہوئے. والدین بیمار ہیں جی، کوئی تکلیف ہے ان کو، کوئی ضرورت ہے، کوئی پتہ نہیں. اور پھر بعض اوقات تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ والدین رونے تک بھی آ جاتے ہیں. ایسے بندے والدین کو رلاتے بھی ہیں. اور والدین کا رونا نافرمانی کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے ایک حدیث کے مطابق کبیرہ گناہوں میں سے. اسی طرح سے اولاد کے حقوق کے اندر کمی، اور اسی طرح سے اگر مرد شادی شدہ ہے، عورت شادی شدہ ہے، تو خاوند بیوی ایک دوسرے کے حقوق کے اندر کمی کریں گے. ظاہر سی بات ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے اس طرح کے غیر محرم کے ساتھ محبت، اور پھر شادی شدہ اگر ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. غیر محرم کے ساتھ محبت کرنا دل کا زنا ہے. کس چیز کا زنا ہے؟ جس کے دل میں غیر محرم مرد یا عورت کی محبت ہے. عورت ہے اگر اس کے دل میں غیر محرم مرد کی محبت ہے، مرد ہے اگر اس کے دل میں غیر محرم عورت کی محبت ہے، اس کا دل زنا کر رہا ہے. اور یہ حدیث کے اندر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بھی زنا کرتا ہے. اور دل کا زنا یہ ہے کہ بندہ دل کے اندر زنا کے بارے میں سوچتا رہے اور زنا کی خواہش کرتا رہے. اس کا دل زانی ہے، وہ زنا کے اندر مبتلا ہے. اور پھر جس کا دل زانی ہو، جس کے دل کے اندر زنا ہو، اس کی آنکھیں بھی زنا کے مناظر دیکھنے پسند کریں گے، اس کی زبان کے اوپر بھی زنا کی باتیں، اور اس کے کان بھی بے حیائی کی باتیں سننے کو پسند کریں گے. اور پھر یہ جو حرام محبت ہے، غیر محرم کے ساتھ محبت، بعض اوقات محرم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کا سبب بنتی ہے. محرم رشتہ داروں کے ساتھ ذرا غور کیجئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. محرم رشتہ داروں کے ساتھ، یہ غیر محرم کے ساتھ محبت زنا کا سبب بنتی ہے. اور بہت سارے واقعات ہیں. آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کھلی کتاب ہے آپ کا معاشرہ. عجیب و غریب واقعات ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ حرام محبت. حرام محبت کا نتیجہ ہے کہ اب محرم رشتہ داروں کی بھی تمیز نہیں رہی ہے، نعوذ باللہ. اور آج ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا. یہ کبھی جناب ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی کس نام کے اوپر، کبھی نیو ایئر پارٹی ہے، کبھی جناب یہ شادی کی تقریب ہے، کبھی جو ہے نا خوشی کا موقع ہے، فلاں فلاں. بے حیائی کو قبول کر لیا ہم نے. اللہ کے بندو، صاف بات ہے، سیدھی سی بات ہے، کھری اور صاف ستھری بات ہے، کوئی پیچیدہ ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہے، بالکل صاف اور سیدھی بات ہے. اسلام کے اندر غیر محرم کے ساتھ محبت کرنے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں. اب جتنا مرضی اپنے دل کو تسلیاں دے، اور یاد رکھیے وہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا حقیقت میں ہو، کوئی اجازت نہیں. اور اس کے علاوہ نقصانات اگر گنتے جائے تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. اس کے علاوہ جو حرام محبت ہے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کافروں کے ساتھ محبت کرنا، دنیا کے ساتھ محبت کرنا، مال کے ساتھ اتنی محبت کرنا کہ انسان بخیل ہو جائے. حتیٰ کہ جہاں پر مال خرچ کرنا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ اگر اس کے اوپر بنتی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، مال اتنا ہے اس کے پاس، اتنا بندہ مال کے ساتھ محبت کرے کہ فرائض کو بھی ادا نہیں کر رہا، تو اس مال کی محبت بھی حرام ہو جاتی ہے. اور اگر مال کے ساتھ بندہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، تو ایسے مال کی محبت بھی حرام ہے. وگرنہ ہر بندے کی طبیعت کے اندر مال کی محبت اور چاہت ہوتی ہے. تو مال کی ہر محبت حرام نہیں ہے، لیکن جب مال کی محبت اس درجے تک پہنچ جائے کہ مال اس کے لیے فطرہ بن گیا ہے، تو ایسے مال کی محبت بھی حرام ہے. اسی طرح سے عہدے اور منصب کی محبت، عہدے اور منصب کی محبت، عہدہ، کرسی، صدارت، بڑا لوگ مجھے کہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کے انتظامی امور، ان کی محبت انسان کے دل کے اندر ہو، یہ بھی حرام محبت ہے. اور اسی طرح سے حرام خواہشات، گناہ کے کام، اس کی محبت، بے حیائی کی محبت، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اسی طرح سے فلم، ڈرامہ، اور اسی طرح سے بیہودہ ناول، اس قسم کا لٹریچر، اور یا تصویریں، بے حیائی کے مناظر، ان کی محبت بھی حرام محبت ہے. یہ محبت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام محبتیں جن کا ذکر ہوا ہے،
اسلام نے ان کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کی روح کو گندا کرتی ہے، اور جس بندے کی روح پاکیزہ ہے وہ کبھی بھی اس حرام محبت کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ ایمان کا نقصان کرتی ہے، یہ دل کا نقصان کرتی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قسم کی حرام محبت سے بندے کی نہ صرف دنیا کا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں وہ محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا مطالبہ اسلام ہم سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل میں سب سے زیادہ اپنی ذات کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اہل ایمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی حرام اور ناجائز محبت کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔